راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میدان محشر کے احوال میں ایک حال جو ہے وہ ساق کی تجلی کا ہے. ساق کے معنی ہیں پنڈلی کے. اللہ پاک اپنی پنڈلی کی تجلی کروائیں گے، دکھائیں گے. اللہ جسم و جسامت سے پاک ہے، وہ کوئی مجسمہ نہیں ہے. تو ساق کا کیا مطلب، یہ کیا مطلب ہے وہ جا کر دیکھیں گے جب جائیں گے ہم سب. جیسے قرآن کریم حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ید اللہ علی الجمع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. تو اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. ہاتھ کیا؟ ہاتھ ایک تعاون، مدد. بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ آتے ہیں. یہ آنے کا کیا مطلب؟ اس کے آنے کا مطلب میرے اور آپ کے آنے کا وہ مطلب نہیں ہے. ہم چل کر آتے ہیں تو اللہ دوڑ کر آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نہیں اللہ دوڑتے ہیں. اس کی کیفیت، اس کی نوعیت کیا ہوگی وہ تو متشابہات میں سے ہے. یہ سب چیزیں، یہ ساری چیزیں متشابہات میں. مجھے اور آپ کو یقین لانا ہے، ایمان لانا ہے، اس پر اعتقاد کی چیزیں ہیں. تو قیامت کے احوال میں ایک حال جو ہے وہ ہے اللہ پاک اپنی ساق کی تجلی فرمائیں گے، ایک نور دکھائیں گے اپنا. اس نور کو دیکھ کر انسانیت سجدے میں گرے گی، سب سجدہ ریز ہو جائیں گے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ. سجدے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، لوگ سجدہ کریں گے. لیکن اس میدان محشر میں بہت بڑا مجمع ایسا ہوگا کہ ساق کی تجلی کے بعد بھی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قرآن کہتا ہے کہ وہ سجدے کی سکت ہی نہیں کر سکیں گے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی. وہ کرنا بھی چاہیں گے
اراد ان یسجد، وہ لوگ دنیا میں بے ایمان تو سجدہ کرتے ہی نہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہی نہیں، اور بہت سارے مسلمان بھی نہیں کرتے، اور بہت سارے مسلمان دیکھا دیکھی کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن سانپ کی تجلی کے بعد سب سجدہ ریز ہونا چاہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اراد ان یسجد وخر علی کفاہ، اس سے پہلے حضور نے فرمایا جعل اللہ ظہرہ طبقا واحدتا، جعل اللہ ظہرہ طبقا واحدا، ان کی کمر کو اللہ پاک ایک تختے کی طرح سے، تختہ بینڈ نہیں ہوتا، تو سب سمجھتے ہیں، ان کی کمر کو، ان کی پیٹھ کو ایک تختہ بنا دیں گے، وہ جھکی نہیں سکیں گے، وہ جھکی نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن اس کے باوجود دل میں بات آئے گی سجدہ کرنا چاہیے۔ وَأَرَادَ أَن يَسْجُدَ وَخَرَّ عَلَى كَفَاهُ، تو اللہ پاک ان کو گدی کے بل گرا دیں گے، اس کو گدی کہتے ہیں، یہ گدی کے پر گر جائیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ سجدہ نہ کرنا اس دن سب سے بڑی ذلت، سب سے بڑی اہانت، اور سب سے بڑی رسوائی، سب سے بڑی شرمندگی، انسان کی آنکھیں جھک جائیں گی، ذلت اس پر چھا جائے گی، ذلت اس پر چھا جائے گی، اور جو اس وقت ساری دنیا ہوگی، میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہوں گے، ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان ہوں گے، ہمیں دودھ کی دھلے ہوئے سمجھنے والے بھی ہوں گے، اور پاخانے سے زیادہ گندے سمجھنے والے بھی ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، ان سب کی موجودگی میں ہر انسان کی یہ نوعیت، یہ کیفیت ہر ایک انسان کے سامنے آئے گی، اور حضرت محمد رسول اللہ بھی ہوں گے، تمام نبی ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک میں فرمایا وَخَرَّ عَلَى كَفَاهُ، وہ گدی کے بل گر جائیں گے۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ مرحلے، یہ منزلیں اور یہ حالات اصل حالات ہیں، دنیا کے حالات کوئی حال نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلے بڑے بڑے مسئلے ہیں، ان مسئلوں کو اس جگہ کسی تدبیر سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جتنے احوال بیان فرمائے، ان مسائل کا حل اللہ نے موت سے پہلے رکھا ہے، ان سارے مسئلوں کا حل اللہ نے موت سے پہلے رکھا ہے، اور اس کے حل اور اس کا علاج قرآن و حدیث میں جگہ جگہ حضرت محمد رسول اللہ نے بتا دیا ہے۔ اس وقت کوئی حل آپ کے پاس اور میرے پاس نہیں ہوگا، حل آج ہے، موت سے پہلے یہ مسئلہ ہر ایک کے سامنے آنے والا ہے، ہر ایک کو اس سے گزر۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے کہ جو سجدہ کرنا چاہیں گے پھر بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے پھر بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو ان میں وہ نمبر ایک پر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایمان نہیں لائے، اس دنیا بھر ہر جگہ جھکتے تھے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، وہ قدم بوسیے کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس نام پر اپنے ماتھے کو جھکاتے تھے، گوبر کے سامنے جھکاتے تھے، گائے کے سامنے جھکاتے تھے، سورج کے سامنے، چاند کے سامنے جھکاتے تھے، اور جتنے کنکر تھے اتنے ہی شنکر تھے، اور سب شنکروں کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکاتے تھے، ایک اللہ کے سامنے وہ جھکاتے نہیں تھے۔ تو نمبر ایک پر یہ لوگ ہوں گے کہ یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ نمبر دو پر مسلمان ہوں گے، اور مسلمانوں میں دو جماعتیں ہوں گی، ایک وہ جماعت جو سجدہ تو کرتے تھے لیکن دکھلاوے کے لیے کرتے تھے۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے فرمایا کہ مسلمان کسی مندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تو نہیں کھڑا ہو سکتا، کسی مندر کے سامنے گھنٹی تو نہیں بجا سکتا، لیکن نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کر وہ کسی کو خوش کرنا چاہے گا۔ یہ بھی ایک شرک ہے، یہ بھی ایک شرک ہے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں،
کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے والے سانپ کی تجلی کے بعد وہ مسلمان نماز پڑھنے والے بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وہ دفتر لکھنے کا موقع آتا ہے، بار بار ہم کو آتا ہے، آپ لوگوں کو نہیں آتا۔ کیا نام بولا؟ عبدالرشید نے الحاج لکھو بولتا ہے، الحاج عبدالرشید لکھو بولتا ہے، الحاج عبدالستار لکھو بولتا ہے۔ نہیں، آپ بعض مرتبہ ہم نہیں لکھتے تو وہ ہم سے الجھنے لگتا ہے کہ الحاج کیوں نہیں لکھے آپ، الحاج کیوں نہیں لکھے آپ؟ تو یہ ساری چیزیں نام و نمود، دکھلاوا، شہرت، بڑکپن، یہ ساری چیزیں ہیں جو کر کرا کر بھی جھولے میں کچھ نہیں، کر کرا کر بھی جھولے میں کچھ نہیں۔ تو اس بیماری میں عام طور پر امت کا بہت بڑا طبقہ مبتلا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نتیجے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کی ایک وہ جماعت جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، وہ سانپ کی تجلی کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو مخلص بنائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سارے انسان خطرے میں ہیں، سارے انسان خطرے میں ہیں، لمبی حدیث ہے، اور اس کے اخیر میں ہے سارے عالم جاہل سب خطرے میں ہیں، لیکن مستثنی صرف کون ہے؟ مخلصین کی جماعت، مخلصین کی جماعت، اخلاص والوں کی جماعت، یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی مخلص بنا دے۔ تو مسلمانوں کی دو جماعتیں ہوں گی، ایک تو وہ جماعت ہے جو کہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ تہجد بھی پڑھتا ہوں لیکن پتہ نہیں مسائل میرے حل نہیں ہوتے۔ ارے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تہجد پڑھتا نہیں پڑھتا، یہ تیرا اور تیرے خدا کا معاملہ ہے۔ بول کے سنانے، ہمیں سنانے سے کیا فائدہ اس کا کہ تم تہجد پڑھتے ہو، اشراق پڑھتے ہو، چاش پڑھتے ہو، اوابین پڑھتے ہو؟ یہ سنانا ہی جو ہے وہ ریاکاری کی ایک دلیل ہے۔ یہ تو ریاکاری کے طور پر نماز پڑھنے والے بھی کل قیامت کے دن ساق کی تجلی کے بعد سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک مسلمانوں کی وہ جماعت جو آتی نہیں تھی سجدے کے لیے، نماز کے لیے آتی نہیں تھی، 5 وقت کی نماز فرض ہے لیکن زندگیوں میں نماز نہیں، نماز ہی نہیں۔ اس میں تو 95 یا 97% مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو نمازوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بات کہا تھا، نماز نماز نماز۔ قبر میں بھی سب سے پہلے عذاب مردے کے قریب اس کی گناہوں کی وجہ سے آئے گا۔ کہاں سے آئے گا؟ سر کی طرف سے آئے گا۔ عذاب جو آئے گا وہ سر کی طرف سے آئے گا، اور سر کی طرف سے آنے والے عذاب کو روکنے والی چیز کون سی ہے؟ نماز ہے۔ سب سے پہلے عذاب سر کی طرف سے آتا ہے، اور سر کی طرف سے آنے والے عذاب کو روکنے والی چیز نماز ہے۔ میدان محشر میں سانپ کی تجلی ہوگی، سانپ کی تجلی کے بعد جو لوگ سجدہ ریز ہوں گے اللہ کے سامنے، اپنے ماتھے کو ٹیکیں گے زمین پر، کامیاب، وہ کامیاب۔ سجدہ نہیں کر سکیں گے وہ لوگ بے ایمان لوگ، ریاکار لوگ، اور جو نمازی سے جن کا کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی سمبند نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، وہ لوگ بھی اس میں رہیں گے، وہ لوگ بھی رہیں گے۔ حدیث پاک کی روشنی میں کہ تم دنیا میں نماز پڑھ سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں پڑھے، آج تم پڑھنا چاہتے ہو تو اللہ پڑھنے نہیں دیں گے۔ دنیا میں تم پڑھ سکتے تھے، اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا تھا، تم نے نہیں پڑھا۔ آج تم سجدہ کرنا چاہتے ہو لیکن اللہ پاک تمہیں سجدہ کرنے نہیں دیں گے۔ تمہاری پیٹھ کو جو اللہ تختہ بنا دیں گے اور تم سجدہ کرنا چاہو گے تو اللہ تمہیں
گدی کے بل زمین پر گرا دیں گے، جس سے ذلت اور رسوائی تو ہمارے پر چھائے گی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایک مرحلہ تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہوگا کہ اللہ پاک سانپ کی تجلی فرمائیں گے۔ سانپ کی تجلی کے بعد حدیث پاک کے اندر آتا ہے ثم یضرب الجسر، اور پھر بعد میں پل صراط کا راستہ لگایا جائے گا، اللہ اپنے حکم سے لگائیں گے اور وہ جہنم پر لگائیں گے، جہنم کے بیچوں بیچ ہوگا۔ وہ کتنا لمبا ہے حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہمارے خلف اور سلف نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ بہت لمبا راستہ ہے، بعض نے کہا کہ 1500 میل کا راستہ ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، کسی نے کہا، لیکن ہے لمبا راستہ۔ جتنی بڑی جہنم ہوگی وہ جہنم سے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک وہ پل صراط ہوگا۔ حدیث میں اتنی بات تو ضرور ہے کہ وہ راستہ جو تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں پھسلن ہوگی، اس کے دونوں طرف بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے، آنکڑوں کو سمجھنے کے لیے آج کے زمانے میں دو لوگ پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کنووں کے اندر ہمارے گھڑے گر جایا کرتے تھے، رسی سے چھٹ کر گھڑے گر جایا کرتے تھے، کنویں کے اندر اترے بغیر ان گھڑوں کو نکالنے کے لیے کچھ آنکڑے ہوتے تھے، ان کے اندر آنکڑے رہتے تھے، وہ پانی کنویں میں چھوڑ کر اس کو ہلاتے تھے تو وہ گھڑا جو ہے اس میں سپڑ جاتا تھا، اور اس کو اس طرح کے آنکڑے سمجھنا سمجھانے کے لیے، ایسے ہی آنکڑے نہ سمجھنے کے لیے، فہم و تفہیم کے لیے علماء نے یہ شکل صورت بتائی، ایسے پل صراط کی دونوں طرف آنکڑے ہوں گے، جو لوگ جیسے ہوں گے ان کے مطابق وہ آنکڑے ان کو ڈسیں گے، وہ سپڑیں گے آنکڑوں میں، اور وہ آنکڑوں میں سپڑ کر کچھ لوگ تو آنکڑوں کی وجہ سے جہنم میں گر جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان آنکڑوں کی وجہ سے زخمی ہوں گے، زخمی ہو کر وہ پل صراط کا راستہ پار کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، صحیح سلامت یہاں سے نکلے وہاں پہنچے، یہاں سے نکلے وہاں پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترسل الامانت والرحیم، ترسل الامانت والرحیم۔ اس پل صراط کے راستوں کے دونوں طرف، ایک طرف امانت ایک شکل میں متشکل ہو کر کھڑی ہوگی، اور دوسری طرف رشتہ داری، دوسری طرف رشتہ داری۔ ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ امانتیں ہیں، دین ایک امانت ہے، دین کا کام ایک امانت ہے، جو ذمہ داریاں ہم نے قبول کی ہیں وہ امانت ہے، بچے ہماری امانت ہیں، مال یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ بہت ساری امانتیں ہیں۔ فرمائے کہ جو امانت میں خیانت کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے وہ امانت جھگڑے گی کہ یا اللہ اس نے میرا امانت میں خیانت کی ہے۔ پل صراط پر یہ کھڑے ہوں گے امانت اور رشتہ داری، تو امانت میں جس نے خیانت کی ہوگی وہ امانت اللہ سے کہے گی یا اللہ اس بندے نے امانت میں خیانت کی، بس اس کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، اس کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور ایک طرف رشتہ داری کے حقوق ہیں، حضور نے وہ رشتہ داری کے حقوق بتائے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، قریبی رشتہ داروں کا حق کیا ہے، بعیدی رشتہ داروں کا حق کیا ہے، ہر ایک کے حقوق بیان فرمائے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا پل صراط پر سے آسانی کے ساتھ گزر ہوگا۔ جس نے حق تلفی کی ہوگی تو وہ راستہ پل صراط کا پار نہیں کر سکے گا۔ وہ رحم جو ہے، رشتہ داری جو ہے، وہ اللہ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اور اس کے لیے رکاوٹوں کا سامان بنے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، کل قیامت کے دن سانپ کی تجلی کے بعد ہر انسان کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہر انسان کو اس راستے سے گزرنا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ بائی پاس بھی کسی کے لیے ہو، نہیں، ہر انسان کو اس راستے سے گزرنا ہے۔ سارے نبی بھی، وقت کے نبی بھی یہی کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم اللہم سلم، اللہ نجات دے دے، اللہ نجات دے دے۔
ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مرحلہ ہے، ایسا راستہ ہے، بھیانک راستہ ہے جس کے دونوں طرف خطرے خطرے ہیں. تو وقت کے نبی بھی کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم، اللہ نجات دلا دے، اللہ نجات دے. ایک نبی، ایک ذات، ایک شخصیت ایسی ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی ربی امتی ربی امتی، اللہ میری امت کو نجات لگا دے، پار لگا دے، میری امت کو پار لگا دے. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سے بھی گزرنے والے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد جانے والی 3 جماعتیں ہوں گی. میدان محشر میں جانے والی 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 3 جماعتیں ہوں گی. کچھ لوگ تو وہ ہوں گے پیدل جانے والے، کچھ تو وہ لوگ ہوں گے سواریوں پر سوار ہو کر جانے والے، سواریوں پر سوار جانے والے کی بھی جماعتیں الگ الگ ہوں گی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو منہ کے بل چل کر جانے والے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کو جیسا چلانا چاہے چلا سکتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو منہ کے بل جائیں گے، ان کے منہ کے بل جانے کی وجہ سے دیکھ کر لوگ پہچانیں گے. تو اسی طرح سے پل صراط پر جانے والوں کی بھی الگ الگ جماعتیں ہوں گی، الگ الگ جماعتیں ہوں گی. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا تذکرہ حضور نے فرمایا پل جھپکنے کے برابر اس پار سے اس پار. آدمی پل جھپکنے میں دیر لگتی ہے، پل صراط کے راستے میں ادھر سے ادھر جانے میں اس کو کطرف العین، حضور نے فرمایا کطرف العین، کہ پلک جھپکا پل صراط کی اس راستے سے اس راستے پر پہنچا. وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کطرف العین. حضور نے اس کے بعد فرمایا کل برق، جس طرح سے آسمانوں سے بجلی گرتی ہے زمین پر آتی ہے اور دیکھتے دیکھتے گری بھی اور جلا کر خاک بھی کی اور چلی بھی گئی. تو فرمایا کہ کل برق، کوئی ایک جماعت ایسی ہوگی جیسے کہ دنیا میں ہم بجلی دیکھتے ہیں، آسمانوں سے بجلی گر رہی ہے، آسمانوں سے زمین پر آ رہی ہے اور چلی جا رہی ہے. ایک جماعت ایسی ہوگی. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر-ریح، ایک جماعت ایسی ہوگی کہ پل صراط پر ہوا کی طرح سے گزرے گی، جیسے ہوا گزرتی ہے. ہوا کی بھی رفتار ہوتی ہے. آج کے زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہوا کی سپیڈ کتنی ہے. کہتے ہیں فی کلومیٹر 60 میل، فی کلومیٹر 100 میل، یہ ہوا کی رفتار ہے. تو اس رفتار، ہوا کی رفتار کے مطابق لوگ جو ہے وہ پل صراط پر سے گزریں گے. اور سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت وہ ہوگی کہ تیز رو گھوڑوں پر سوار ہو کر جانے والوں کی طرح سے وہ پل صراط پر گزریں گے. یہ تو آخر نمبر ہے، یہ آخر. تیز رو گھوڑوں پر سوار ہو کر جانے والے، گھوڑوں کی سواری، گھوڑے کی سواری بھی بہت تیز ہوتی ہے. تیز جانے والے جانوروں میں سب سے زیادہ تیز جانے والا وہ جو ہے وہ گھوڑا ہے، گھوڑا ہے. تو حضور نے یہاں تک فرمایا پہلی جماعت کطرف العین، دوسری جماعت کالبرق، تیسری جماعت کالریح، اور چوتھی جماعت جو ہے وہ گھوڑوں پر تیز رو بھاگنے والے، دوڑنے والے گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر جس طرح سے جاتے ہیں ایسے جائیں گے. کچھ جانے والے، کچھ لوگ بالکل صحیح سلامت جائیں گے، اور کچھ لوگ زخمی ہو کر اس پار سے اس پار ہوں گے. جیسے ہمارے اعمال دنیا میں ہوں گے اچھے برے، اس حساب سے جانے والے مسلمان. اور کچھ لوگ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے امانتوں میں خیانت کی تھی، جنہوں نے رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا تھا، جنہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری تھی، تو وہ کٹ کر اس پل صراط کے راستے سے گر کر جہنم میں گر جائیں گے. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد میزان ہے، اس کے بعد حساب ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جس جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ
کل قیامت کے دن میری سفارش کیجئے. سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تشفع لی، آپ میری کل قیامت کے دن سفارش کیجئے. تو حضور نے فرمایا ہاں میں تیری سفارش کروں گا. حضرت انس کو کہا حضور نے کہ ہاں میں تیری سفارش کروں گا، اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے خادم تھے. ان کی ماں نے حضور کو حضور کے حوالے کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ اس سے اپنے کام کاج لیتے رہیے، کہیں جانا ہے، کچھ لانا ہے، کوئی چیز پیغام بھیجنا ہے، یہ سارے کام آپ انس سے لیتے رہیے. حضرت انس کی عمر کتنے سال کی تھی؟ سیرت کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ جب حضور کی خدمت میں والدہ نے ان کو پہنچایا تھا تو حضرت انس کی عمر جو 8 یا 9 سال کی تھی، 8-9 سال کی تھی. حضور کے خادم بن کر بدر بھی گئے تھے حضرت انس. اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 11 سال کی عمر تھی. چھوٹے تھے، بالغ نہیں تھے، ابھی نابالغ بچے تھے، لیکن خدمت کے لیے بدر میں بھی حضور کے ساتھ تھے خدمت کرنے کے لیے. میدان احد میں بھی حضرت انس گئے تھے. ہر جنگ میں حضرت انس حضور کی خدمت کے لیے میدانوں میں ہر جگہ تھے. 10 سال تک حضرت محمد رسول اللہ کی وفات تک برابر حضور کی خدمت کرتے رہے حضرت انس. حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری سفارش کیجئے کل قیامت کے دن. تو حضور نے فرمایا ہاں میں تیری سفارش کروں گا، ہاں میں تیری سفارش کروں گا. تو حضور حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو میدان محشر، وہ کتنا بڑا میدان، میدان عرفات میں کوئی نہیں ملتا ہے، کہ حاجی بچھڑ جائے تو تلاش، ہدایت دینے والے پہلے ہی ہدایت دے کر بھیجتے ہیں کہ تلاش نہیں کرنا. بچھڑ گیا تو بچھڑ گیا، نہیں ملے گا جب ملنا ہے، تلاش نہیں کرنا اس کو تلاش نہیں کرنا. عرفات کے میدان میں بچھڑا ہوا حاجیوں کو ملتا نہیں، بچھڑا ہوا حاجیوں کو ملتا نہیں. اللہ ہی کسی کو ملا دے تو ملے گا. تو یہ عرفات کا میدان تو وہ میدان ہے کہ جس میں 30-40 لوگ رہتے ہیں، 30-40 لاکھ لوگ رہتے ہیں. لیکن میدان محشر کا میدان تو بہت بڑا میدان ہے جسے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان ہوں گے. آپ میری سفارش کریں گے، میں آپ کو ڈھونڈوں گا، ملیں گے کہاں آپ؟ یا رسول اللہ آپ ملیں گے کہاں مجھے؟ تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 ہی جگہ مجھے تلاش کرنا، مجھے 3 جگہ تلاش کرنا. ایک جگہ تو وہ ہے کہ پل صراط پر مجھے تلاش کرنا، اور ایک جگہ ہے میدان کیا کہتے ہیں نام اعمال کے تولے جانے کے وقت، ایک وہ موقع ہے کہ ان موقعوں اور تیسری جگہ جو حوض کوثر پر. یہ 3 جگہ ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے کام آنے کے لیے کبھی میزان پر اور کبھی پل صراط پر اور کبھی حوض کوثر پر. ان 3 جگہوں کے علاوہ میں کسی دوسری جگہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے وہاں تلاش کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مواقع ہیں، 3 مواقع لا اذکر احد احدا. 3 جگہ ایسی ہیں کہ کل قیامت کی کوئی انسان کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی انسان کسی کو بھی یاد نہیں کرا. ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ کون سی ہے؟ پل صراط ہے. پل صراط کے جگہ پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا باپ کو، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو، نہ بیٹی ماں کو، نہ ماں بیٹی کو، کوئی کسی کو، نہ کوئی دوست کو، اور نہ کوئی کسی کو یاد کرے، کوئی کسی کو. بلکہ نبی، وقت کے نبی بھی کسی اپنی امت کو یاد نہیں کریں گے، سب کہہ رہے ہیں اللہم سلم اللہم سلم. لیکن حضرت محمد رسول اللہ ایک وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ وہ یہ کہیں گی، وہ ذات یہ کہے گی اللہم ربی امتی ربی امتی. یہ پل صراط سے گزرنے کا موقع جو ہے، مرحلہ بڑا سنگین مرحلہ ہے، بڑا سنگین مرحلہ ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں آنکڑے ہیں، اور یہاں ایک طرف راستے کے ایک طرف شمالاً و یمیناً و شمالاً تقومانی شمالاً و یمیناً، ایک سیدھے طرف اور بائیں طرف جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں امانت کھڑی ہوگی اور ایک جگہ ایک طرف رشتہ داری کھڑی ہوگی کہ جس نے امانت کا حق ادا کیا وہ اس کے نجات کے لیے راستے بنائیں گی، اور جس نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا ہے وہ رشتہ داری بھی ان کے راستے کے پار کرنے کے لیے اس کا تعاون کرے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی میدان محشر کی سختیوں سے اور وہاں کی کٹھن مناظر سے آسانی کے ساتھ پار کرنے کا جو راستہ ہے اس راستے پر مجھے بھی اور آپ کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے کے کام کرتے رہیں، نہ کرنے کے کام سے گریز اور پرہیز کرتے رہیں، تو آخرت کی ساری منزلیں میرے اور آپ کے لیے آسان ہوں گی۔ جیسے کہ میں نے اسی وقت ابھی آپ حضرات کے سامنے سنایا، ایسے پار ہو جائیں گے جیسے کہ پل جھپکنے کے برابر، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پل صراط ہم پار ہونے کے بعد پل صراط سنے تھے ہم جمعہ میں، وہ کہاں ہے پل صراط؟ ارے ہو بھی گیا، نکل بھی گیا، وہ چلے بھی گئے، گزر بھی گئے۔ تو ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ پاک مجھے اپنی اور آپ سب کو بھی آسانی کے ساتھ پل صراط پر سے گزار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔